أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریف اپنے پروردگار کی، اپنے مالک کی، اس رب الارباب کی جو ارحم الراحمین، بے حد لطف کرنے والا، احسان کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اور اس رب کو جو یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور جس نے اس پوری کائنات کو کسی مقصد کے ساتھ، کسی پلاننگ کے ساتھ خلق کیا ہے، اس پروردگار عالم کی حمد کرتے ہوئے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی مجلس عزیزان محترم ہماری 12ویں مجلس ہے، اور ہم پہلی محرم سے جو عنوان پہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ولایت کی فداکار خواتین یا فداکاران ولایت خواتین۔ ہم نے اس موضوع کے اوپر بہت ساری آیتوں کا حوالہ لیا، بہت ساری ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کی تعویل سمجھنے کی کوشش کی، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ولایت کو کس طرح سے سمجھایا گیا ہے اور خواتین کے رول کو کس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ ہم نے پھر احادیث سے بھی تھوڑا سا تمسک کیا کہ کس طریقے سے ہم حدیث کے ذریعے ایکسپلینیشن دے سکیں۔ آج آخری مجلس ہے، مجھے آج اس موضوع کو سمیٹنا ہے اور اس موضوع کی سمری آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسا طالب علم جو ابھی مکتب اہل بیت کی پہلی سیڑھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، جب میں یہاں پر خواتین کی یہ بارے میں جو ان کے ارشادات ہیں اور ولایت کو جس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان 12 گھنٹوں میں اس موضوع کے ساتھ وہ حق ادا نہ کر سکی جو کہ کرنا چاہیے تھا۔ اس موضوع میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ سے صرف اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ میں کوئی اپنی انکساری ظاہر کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہہ رہی، خدا بہتر جانتا ہے میری نیت کا حال۔ میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اب خود تلاش کیجئے اس موضوع کے اوپر، اس لیے کہ یہ موضوع آپ کو ذہن میں رکھ کے تیار کیا گیا تھا۔ یہ میں نے اپنی ذات کو، یعنی کسی بھی آج کی عورت کو جو آج کے دور میں یعنی کہ ظہور صغریٰ میں ہو اور وہ اہل بیت سے وابستہ بھی ہو اور وہ اپنی زندگی کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہو، اس لیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کس لمحے یہ ختم ہو جائے، تو ہم اس زندگی میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ خدا ہم سے کیا رول پلے کرانا چاہ رہا ہے اس کاسمک پلان میں، جس کا حصہ مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اور جس کے لیے اس نے اس قدر اہتمام کیا ہے، اتنا اس نے اہتمام کیا ہے کہ اس اہتمام کو صرف دیکھنے سمجھنے کے لیے دل کی آنکھ کا کھول لینا ہی کافی ہے۔ تو یہاں پہ خدا تعالیٰ کی توقعات ہم سے کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مذہب اہل بیت میں اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ولایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صرف چند دن کی عزاداری نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، یا یہ کچھ مختصر سی عبادتیں
کر کے ہم حق ولایت ادا کر سکتے ہیں، ہم خمس ادا کر دیں یا ہم کسی مرجع کی تقلید میں آ جائیں. نہیں عزاداروں، یہ چیزیں کفایت نہیں کرتی. ولایت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس خدا کے ارادے کو سمجھنا ہوگا. وہ خدا کا ارادہ کہ جس کے تحت اس نے آپ کو بھیجا، سمجھا کے بھیجا، اپنے پلان کو تفصیل سے سمجھایا، اور اس کے بعد اس دنیا میں بھی آپ کو سپورٹ دی، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی اہل بیت کے ذریعے، کبھی انبیاء کے ذریعے، کبھی عزاداری کے ذریعے، کبھی ان مہینوں میں جب کہ سوگ نہیں ہوتے ہیں مختلف مراسم کے ذریعے. یعنی یہ جتنی بھی رسمیں ہمارے درمیان ہیں، یہ جتنی بھی ہماری ریچولز ہیں، ان سب ریچولز کے پیچھے، چاہے وہ ایام غم کے ہوں یا وہ خوشی کے دنوں کے ہوں، فقط ایک فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ اپنے ولی کو نہ صرف پہچانو بلکہ اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت اس طرح سے کرو کہ جو دین کی فکر ہے، جو اس وقت ڈیلیما ہے، جو ڈیلیما ہمیں سمجھانا ہے، جسے فلدی پالیٹکس میں الجھا دیا گیا، جسے سوشل ریچولز میں گم کر دیا گیا، یا جسے آپس کے اختلافات اور پرسنل پاور اسٹرگل میں اگنور کر دیا جاتا ہے، یا جسے بہت ہی سطحی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ان تمام بیریئرز کو توڑ کر اور اس کے بعد پھر یہ سمجھنا ہے کہ ولی کا مطلب وہ حاکم اعلیٰ ہے، جسے خدا نے اختیار دیا ہے، جسے خدا نے منتخب کیا ہے، جسے خدا نے اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزنٹیٹو بنا کے مخلوق کے درمیان بھیجا ہے. وہ ہے مرکز ہدایت. اس سے کنیکٹ ہونا ہے. جب اس سے رابطے میں آ جائیں گے تو پھر وہ خود بخود ہمارے لیے وہ راہیں کھولتا رہے گا، ہمیں اس راہ پہ چلاتا رہے گا جس راہ پر ہم آلریڈی چل رہے ہیں لیکن ڈگمگا رہے ہیں. تو ولی کی معرفت بہت ضروری ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چونکہ میں خود صنف نسواں سے تعلق رکھتی ہوں، لہٰذا میں نے اس کو صنف نسواں کے پرسپشن سے ولایت کے کانسیپٹ کو سمجھانے کی کوشش کی اور خود سمجھنے کی obviously کوشش کی. صنف نسواں کو میں نے اس لیے اپنے ذہن میں رکھا اس وقت، اس لیے کہ اس وقت جتنی زبردست پروپیگنڈا مشینری خواتین کو اسلام سے منحرف کر رہی ہے، میرے خیال سے اتنا کسی اور صنف پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میری طرح سے دیکھتی ہوں، اگر ذرا سی بھی آپ فکر کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ چونکہ عورت کی اہمیت کو ہر قوم سمجھتی ہے، لہٰذا ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر مسلمان عورت، مومن عورت ولایت سے جڑ گئی، ولایت سے کنیکٹڈ ہو گئی، اور اس نے اپنے اس مقصد کو سمجھ لیا کہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو ولایت کی راہ پر آگے بڑھاتی رہے، ولایت کے لیے مستعد کرتی رہے. اور اس کے لیے ظاہر اس کے پاس پورا کمپلیٹ پلان ہے، جو کہ آپ سب جانتی ہیں، میں اس گفتگو میں نہیں جا رہی، لیکن میں آپ کو کے سامنے پھر اس بات کو دہرا رہی ہوں کہ جس وقت آپ تھوڑا سا پیچھے جائیے اور اس کے بعد آپ اپنے سامنے اس دنیا کی کے سینیریو کو دیکھیں تو آپ کو واحد وہ ہستی عورت کی صورت میں نظر آئے گی کہ جو اس قدر پاورفل ہے، جو اس قدر سینسٹیو ہے، جو اس قدر سینسیبل ہے، جو اتنی ڈیپلی روٹڈ ہے کہ اگر وہ ولایت کے کانسیپٹ سے آگاہ ہو گئی اور وہ ولایت تک اپنے گھر والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے لیول کو سمجھنے والوں کو لے کر آ گئی اور اس نے کنیکٹڈ کر لیا، تو یقیناً وہ انقلاب آ جائے گا جسے آپ انقلاب مہدی کہتی ہیں. میں نے اس وجہ سے خواتین کو اس موضوع میں انوالو کیا تاکہ میں ان کے سامنے بہت تھوڑی سی چیزیں پریزنٹ کر سکوں جس سے ان کو اپنی قدر و قیمت پتہ چلے. آپ کو عورت کے معنی پتہ ہیں؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر ہے ہر زبان میں لغت ہوتی ہے، ڈکشنری ہوتی ہے، اور ڈکشنری میں اس کے معنی الیبوریٹ کیے جاتے ہیں. لفظ عورت کے مطلب آپ جائیے عربی ڈکشنریز میں دیکھ لیجئے، آپ کو معنی ملیں گے کہ
عورت اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے جو انتہا سے زیادہ قیمتی ہو، اتنی قیمتی ہو کہ وہ بیش قیمت ہو، اور پھر دوسری چیز کیا ہو اس کی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ بیش قیمت ہو، اس کی قیمت نہ لگائی جا سکے، اور دوسری یہ کہ اس کو انتہائی پوشیدہ رکھا جائے، اس کو چھپا کے رکھا جائے، یہاں تک کہ اس کا ویلیو کرنے والا مل جائے، اور وہ بھی اس کو پھر دوسروں سے چھپا کے رکھتا ہے۔ پوشیدہ چیز کو، چھپا ہوا چیز کو عورت کہا گیا۔ اب یہاں پہ عورت کے یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو 7 تالوں میں بند کر دیا جائے، بلکہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھپی ہوئی انرجی ہے، چھپا ہوا شعلہ ہے، چھپی ہوئی خدائے تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ وہ بظاہر عورت کے سراپے میں نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر خدائے تعالیٰ نے وہ اسپارک دیا ہوا ہے کہ اگر وہ اسپارک صحیح چیز پر کلک کر جائے تو پھر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، وہ اسپارک اپنے کنیکشن پہ جا کر ہی کلک کرے گا، وہ اسپارک اپنی جگہ پر جائے گا اور روشن ہوگا، اور اس کی روشنی چار طرف پھیل کے منور کر دے گی۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آدم کے ساتھ حوا کو خلق کیا تھا۔ عزیزوں، میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ خدا را کچھ وقت نکالیے اپنے دن میں، چاہے روز نکالنا چاہیں 15 منٹ، چاہے ہفتے میں آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ نکالنا چاہیں، یہ وقت مخصوص کر لیجئے آپ، جس میں آپ اپنے آپ کو متمسک کریں گی قرآن مجید کے مفہوم سمجھنے میں، اور اس مفہوم میں آپ مفہوم ولایت کو تلاش کریں گی، اور اس مفہوم میں آپ مفہوم ولایت سے کنیکٹ کرنے کے لیے اپنے رول کو ہائی لائٹ کریں گی۔ جب آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گی تو اپنے اندر وہ نرمی لائیے گا، اپنے اندر وہ جاذبیت لائیے گا، وہ کیرسما پیدا کیجیے گا، جس سے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں، ان کو یہ پیغام پہنچا سکیں۔ یہ خدائی پیغام ہے جو آپ کے کندھے پر ہے کہ آپ کو کس طریقے سے امام زمانہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے، ان کے قلوب کو ان ریچولز کے ذریعے، جو ریچولز آپ کو دیے گئے ہیں، یہ جتنی بھی آپ رسم عزاداری کرتی ہیں، ان رسوم عزاداری کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی کانسیپٹ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کا آئیکن یہ عزاداری کا جز نظر آ رہا ہے، چاہے وہ زلجنہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ہاتھ میں پڑا ہوا کلاوہ ہو، چاہے وہ گلے میں پڑا ہوا کلاوہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیزوں، یہ سب کی سب چیزیں کوئی نہ کوئی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں، بس ان کی ڈیپتھ میں اتریے اور آپ کو وہیں سے امام زمانہ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیے، آپ کو بتانا یہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو کہ عزیزوں، کربلا دوبارہ ہوگی، اور جب یہ دوسری کربلا ہوگی تو this will be the finest place, this will be the finest attempt from the حق کی طرف سے، یہ آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اس فیصلہ کن جنگ کے لیے مجھے اور تم کو آمادہ رہنا ہے، تیار رہنا ہے، اور ہمیں اس تیاری کے ساتھ اپنے امام زمانہ کے آمد کی دعا کرنی ہے۔ یہ جو خالی خلی دعا ہوتی ہے نا کہ امام آ جائیں، آپ روز 50,000 دفعہ بھی تسبیح پڑھتی رہیں گی، امام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ امام کو وہ مصمم قلوب چاہیے، امام کو وہ قلوب چاہیے کہ جو اتنے سخت ہوں اپنے ارادے میں کہ ان کی ارادے کی سختی قیامتیں گزر جائیں ان کے اوپر اور وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، مصائب بڑھتے جائیں گے، اور کنفیوژنز کریٹ کی جائیں گی۔ اس وقت ہر طرف کنفیوژن کریٹ کر کے گیم کھیلا جاتا ہے، چاہے بھی آپ وہ کراچی کا حالیہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ آج تک تو کسی چینل نے کبھی بھی فل کوریج نہیں دی ہوگی، 24 پورے 10 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کے جلوس کی، اسی بار ان کو دینی تھی، اور وہ سارے کے سارے جن کو الف کے نام پہ بے نہیں آتا، انہوں نے زیارت عاشورہ کا مفہوم بھی سمجھ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اگلے 15 منٹ میں ریڈ بھی کر دی اور ہنگامہ بھی شروع کر دیا، اور احتجاج بھی اسلام آباد میں شروع کر دیا گیا، اور پھر ٹی وی چینل نے معذرت بھی مانگ لی۔ یہ ساری پلاننگز چل رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ کسی طریقے سے حلقہ تنگ کیا جائے اہل تشیع کے ذریعے، اور اب اہل تشیع کے اندر نہ صرف اندر پھوٹ ڈالی جائے بلکہ باہر بھی ان پہ الغار کرائی جائے، اور ان کو کسی طریقے سے ان کی گردن پہ چھری پھیر کر اور اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لیے جائیں۔ تو یہ کوئی آج پہلی بار تو ہو نہیں رہا،
عزیزوں آپ کو اپنے ذہن کو کھولنے کی ضرورت ہے, آپ کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, وی آر ناٹ ایبل ٹو کیپ اپ دا بیلنس. ہم بیلنس کھو دیتے ہیں, ہم کسی ایک طرف اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ رول آتا ہے عبادت کا. عبادت اسی وجہ سے 5 وقت رکھی گئی ہے, اور 5 کے بعد چھٹا وقت ایڈ کر دیا گیا ہے نماز تہجد کا, کہ ہم ٹائم کو چنکس میں بانٹیں, اور اس کے بعد جب ہم بیٹھیں تو جب ہم 15 منٹ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم 5 لمحے بھی اپنے مالک کی طرف رجوع کر لیں اور اس سے مدد مانگ لیں کہ وہ ہمیں ولایت کے اوپر ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رکھے, ہمیں ایڈہرنس کی توفیق دے, تو وہ پروردگار ضرور دے گا. عزیزو یہ میں جتنا بھی سمجھانا چاہوں میں نہیں سمجھا پاؤں گی, اس لیے کہ میرے پاس نہ وہ قوت ہے, نہ وہ لہجہ ہے, نہ وہ الفاظ ہے. آج ولایت کی فداکار خواتین کے لیے میں جب اس موضوع کو سمیٹ رہی ہوں تو میں آپ کے سامنے 3 پوائنٹس رکھ سکتی ہوں, کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں جو کہ پورے اس موضوع کو آپ کے سامنے کنڈینس کر دیں گے. سب سے پہلی چیز تو اس وقت یہ ہے کہ کسی کی کوئی کیپیسٹی ہے, کسی کا کوئی اسٹائل ہے, وہ اپنے اسٹائل میں رہے, اپنے کمفرٹ زون میں رہے, لیکن اس کی زندگی کا فقط ایک مقصد ہو, اور وہ مقصد یہ ہو کہ مجھے امام زمانہ سے کلوز ہونا ہے. جس جگہ میں آج ہوں, اور ہم سب ڈفرنٹ ڈگریز کے اوپر ہیں, اس لیے کہ جو میری ڈگری ہے وہ آپ کی نہیں, جو آپ کی ڈگری ہے وہ ان کی نہیں ہوگی. ہم نہیں جانتے ہم ان سے سب سے زیادہ کلوز ہے, لیکن ہمیں اپنے امام زمانہ سے اپنی کیپیسٹی میں کلوز ہونا ہے, ان کے نزدیک پہنچنا ہے, اور ان سے اس چیز کا استغاثہ کرتے ہوئے کلوز ہونا ہے کہ امام زمانہ میری کمزوریاں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہیں, لیکن آپ مجھے اپنے سے دور نہ ہونے دیجئے. مولا میری جو بھی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے میں ہر بار دور چلی جاتی ہوں, آپ خدا را مجھے ان ایشوز سے اوپر کر لیجئے, اور میرے اندر وہ حوصلہ دیجئے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اسٹرگل کرنے کے بجائے میں اپنی توجہ آپ کی طرف کر سکوں. تو آپ کو جس طرح آپ 10 منٹ نماز کے لیے مخصوص کرتی ہیں, اسی طریقے سے آپ پورے دن میں صرف 10 منٹ کم از کم مخصوص کیجئے, جس وقت آپ امام زمانہ کی کوئی ایک دعا کھولیں, اس کا ترجمہ پڑھیں اگر عربی نہیں آتی ہے, اور اس ترجمے کے ذریعے امام سے بات چیت کرنا شروع کیجئے. یاد رکھیے مدد کے لیے ہمیشہ دونوں 2 ways ہونا چاہیے, اور اس میں گفتگو ہی کام آتی ہے. آپ امام سے گفتگو کریں گی, امام کے نزدیک ہوتی چلی جائیں گی. تو اس چیز کے اوپر آپ نے بہت کام کرنا ہے. دوسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے, دوسری اس موضوع کو اگر آپ پوری طرح سمجھ پا رہی ہیں تو اب آپ نے 2 چیزوں کو اس پورے سال میں مسلسل انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور یہ دونوں چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کریں گی تھرو قرآن. قرآن کو خدا را سنی سنائی باتوں تک رہنے دیجئے کہ کسی مجلس میں بیٹھ گئیں اور کوئی پوائنٹ آپ کو مل گیا اور بس آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کا حق ادا ہو گیا. قرآن نیڈس ٹو بی ویری ویری پرسنلائز. مجھے یہ نہ کہیے گا اور میں خیر کس میری کیا اوقات ہے, ہرگز یہ نہ کہیے گا کہ میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے کہ میں ٹرانسلیشن پڑھوں, میرے پاس 10 منٹ نہیں, 24 گھنٹے میں اگر ہم 15 منٹ ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے نہ نکال سکیں تو سمجھ لیجئے کہ روز قیامت شکایت کرنے والا خدا کا رسول ہوگا. سورہ فرقان کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھا کیجئے جس میں اللہ کہتا ہے روز قیامت میرا رسول مجھ سے شکایت کرے گا اور کہے گا میری قوم نے قرآن کو بھلا دیا تھا. عزیزو ہم اپنے ٹائم کو 15 منٹ کے چنکس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. 15 منٹ ایکسرسائز کروں گی, اس 15 منٹ کے 4 چنکس کر کے 1 گھنٹہ جاگنگ کر لوں گی, اور اتنی دیر میں اپنا ڈائٹ کا کھانا الگ سے پکاؤں گی, اور اتنی دیر میں یوگا کروں گی, اور اتنی دیر میں فلاں کروں گی, اور اتنی دیر میں فلاں کروں گی. ہم ہر چیز کو 15 منٹس کے چنکس میں ہی نکالتے ہیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں چاہتی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں, اور اگر آپ یہ نہیں چاہتی کہ رسول خدا آپ کے سامنے مدعی بن کے آ جائیں, اس لیے کہ بخدا جس کے مخالف رسول خدا شکایت لے کے کھڑے ہوں گے اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس فیکٹ کو سمجھ لیجئے. تو آپ نے
ہر روز 15 منٹ کے حساب سے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، اس میں ولایت کے کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس کے اندر آپ نے عورت کے کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ آپ اپنا ایک مضبوط سا رابطہ اپنے ذہن میں بنا سکیں۔ اور تیسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے؟ تیسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ یہ جو مغرب کا پروپیگنڈا ہے نا، اس کا سوئچ آف کر دیجئے، جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ بہت پرانے فرسودہ مذہب کے پیروکار ہیں۔ نہیں، سب سے لیٹسٹ اور سب سے نیا نویلا اور سب سے نوزائیدہ، سب سے نیو بورن مذہب اگر کوئی ہے الہامی مذاہب میں، ڈیوائن ریلیجنز میں، تو وہ اسلام ہے۔ یاد رکھیے، اسلام از اونلی 1442 years old، جبکہ اگر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں تو وہ آپ کو 2020 اور اس میں 32 ایئرز اور ایڈ کر لی حضرت عیسیٰ کی عمر کے، تو وہ آپ کو 2052 ایئرز کا ملے گا، رائٹ؟ اس کے بعد آپ اس کے جوڈائزم میں چلی جائیے تو وہ اس سے بھی پرانا آپ کو ملے گا۔ تو عزیزو، ہمارا دین پرانا نہیں ہے، اس کے اوپر روایت اتنے مجہول طریقے سے کی جاتی ہے کہ کہیں کوئی کچھ کرتا ہے، کہیں کوئی کچھ کرتا ہے۔ جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو دین آگے بڑھ ہی نہیں سکا، جنہوں نے اہل بیت کو لے لیا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے یہاں بیلنس نہیں ہے۔ یہ رسول خدا نے کہا تھا کیپ اے بیلنس بٹوین مائی فیملی اینڈ بٹوین دا بک آف فرام اللہ۔ تو ہمیں وہ بیلنس تلاش کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ہوم میکر ہے، اور میں سمجھتی ہوں میرے سامعین میں سب کے سب ہوم میکرز ہیں، سب اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، کسی بھی ایج کے ہیں، لیکن وہ ہوم میکرز ہیں۔ ہوم میکر کی پرائم جاب کیا ہے؟ اس کی سب سے پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس رسپانسبلٹی کو سمجھے، وہ اپنی کلچرل ویلیوز کو اپہولڈ کرے، اور پھر خود ریسرچ کرے کہ کیا میری یہ ریچولز جو مجھے نبھانی ہیں، کیا آر دے کمنگ انڈر دی فلیگ آف اہل بیت، انڈر دی ٹیچنگز آف اہل بیت۔ اور جب آپ کو اس کی ویلیڈیشن مل جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو توجہ، تھوڑی سی تحقیق کرنی ہوگی، اور آپ کو اس کی بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ once you know those cultural values and you know what religious expectations or religious obligations or religious duties are obligated on you, then find a fine blend and start practicing it in a way کہ آپ کے گھر کے سارے افراد اس کو سمجھنے لگیں، انہیں لاجک سمجھ میں آئے۔ اس لیے کہ جو نسل آپ ریس کر رہی ہیں، میں ریس کر رہی ہوں، یہ ان میں سے نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے عمل کرتی رہے، ادھر میری آنکھ بند ہوئی ادھر رسی ٹوٹی۔ تو آپ کو لاجک دینی ہوگی۔ جب آپ لاجک دیں گی اور اس لاجک کا کنیکشن آخرت سے ہوگا، آخرت کی کامیابی سے ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان کا اثر اتنا ہو کہ یہ بچے اس راستے کو خود محبت کے ساتھ اختیار کر سکے اور خود اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ عزیزان محترم، یہ بہت بڑی آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس نسل کو ریز کریں کہ جو نسل اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کر سکے، وہ باہر سر جھکا کے نہ نکلے، وہ باہر بھیس بدل کے نہ نکلے، وہ باہر شرمندگی کے عالم میں نہ نکلے کہ ارے کہیں مجھے کوئی شیعہ نہ سمجھ لے، کہیں مجھے پاکستانی نہ سمجھ لیں، کہیں مجھے فلاں نہ سمجھ لیں۔ اور یہ شرمندگیاں ہر طرف سے تھوپی جا رہی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، اس وقت یہود اور ہنود سب کے سب ملے ہوئے ہیں، اور سب کا ایک ہی مطلب ہے جو کہ امام نے کہا تھا نا آپ سے، امام علی نے، کہ تمہارے دشمن سب آپس میں متحد ہیں، اس لیے کہ ان کا واحد مقصد ہے تمہیں کچلنا، لیکن تم آپس میں منتشر ہو۔ تو اپنے انتشار سے اوپر آئیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس وقت پوری دنیا، میں نے کل آپ کو جو اسٹیٹسٹکس دیے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وی آر لیس دین 10% of all the Muslims existing in this world, right? تو اگر ہم مسلمانوں کے بھی 10% ہیں تو پھر ہم اس 7 ارب کی آبادی میں کتنے کم ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اس 7 ارب کی آبادی میں اتنی قلیل تعداد میں آپ ہیں، پھر بھی آپ ہی کیوں نشانۂ ستم بنی ہوئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس دولت ولایت ہے، آپ کے پاس امام مہدی کے آنے کا جو یقین ہے وہ آپ کے پاس اتنا سالڈ ہے کہ اگر یہی کانسیپٹ آپ کو ہر مذہب میں مل جائے گا، ہر فرد
اینڈ آف دا ورلڈ میں، اینڈ آف دا ٹائم میں ایک سیویئر کی بات کرتا ہے. کوئی بھی ریلیجن اٹھا کے دیکھیے، لیکن اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا، لیکن کسی کے پاس اتنی ویلیڈیشن نہیں ہے، کسی کے پاس یہ جزو ایمان نہیں ہے، کسی کے پاس یہ ہوپ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنی جان دے دیں. تو اس ہوپ کو پکڑ لیجئے، اور اس ہوپ کو جو کہ آپ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیجئے عزیزان محترم. اس لیے کہ آپ ظہور صغرا میں ہیں، اور آپ جن لوگوں سے اس قدر مانگ رہی ہوتی ہیں نا، مولا عباس آپ مجھے یہ دے دیں، مولا حسین آپ مجھے یہ دے دیں، شہزادہ علی اصغر آپ کے جھولے پہ یہ چاہیے، علی اکبر کا واسطہ دے کے مجھے یہ چاہیے، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے دے کے یہ چاہیے. جن جن لوگوں کا نام لے کے آپ مانگ رہی ہیں، وہ آپ سے فقط ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے عقیدہ ولایت پر ورکنگ. ان لوگوں نے اپنی آخری سانسوں میں، زندگی کے آخری لمحوں میں امام زمانہ کا تعارف کرا کے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا ہے. تو اب اس کو آپ صرف ایک آئیڈیالوجی نہ رہنے دیجئے. میں آپ سے خود عرض کر رہی ہوں کہ ہمارے دین میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے، یا تو یہ ہماری شارٹ کمنگز ہیں، یا ہمارا کم علم ہے، یا ہمارے درمیان میسج کو کنوے کرنے کی سالڈ کوشش نہیں کی جاتی، کہ ہمارے سامنے کوئی ویژن نہیں ہے، اور جو ویژن ہے وہ اتنا بلرڈ ہے، اور جو ویژن ہے اس کو اتنا نیچے لایا جا چکا ہے کہ ہم صرف اپنی حاجتیں ہی جو کہ آج اگر اہم ہے تو کل نہیں ہوگی، اس کو مانگنے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا کے کاسمک پلان میں جو ہمارا رول ہے اس کے لیے ویژن کیا ہے. اس کے لیے ویژن جو ہے وہ ولایت ہے، اور اس ولایت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ولیوں کی ہائرارکی سے گزرنا پڑے گا. سب سے بڑا ولی اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد امام علی ہیں، اس کے بعد امام علی کا وہ فرزند ہے جو اس وقت کا امام ہے. اس ولی کے بعد پھر وہ ولی ہے جو اپنے دور کا جو اپنے وقت میں امام زمانہ کی غیبت میں، یعنی کہ ولی العصر کی غیبت میں ولی فقیہ ہے. اس ولی فقیہ کے بعد پھر وہ فقیہ آتا ہے جس کی آپ تقلید میں ہیں. اس ولی فقیہ کے بعد پھر آپ کا سربراہ آتا ہے جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے، اور اس سربراہ کے بعد ولایت آپ کے بھی اندر آتی ہے، اس لیے کہ آپ ولی ہیں ان لوگوں کی جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جن کی آپ تربیت کر رہی ہیں. اب آپ کو ان کو ولایت کے کانسیپٹ سے اس طرح سے انٹروڈیوس کرانا ہے کہ پھر وہ ولی عصر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں. تو عزیزوں، میں نے یہ ہائرارکی آپ کے سامنے بڑی دفعہ بیان کی ہے، اور اس ہائرارکی میں ہمیں ایسے ایسے خواتین کارنامے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ 12 روز کی مجلس، یہ 12 گھنٹے بڑے ناکافی ہیں. اگر میں صرف ایک سرسری سی نظر ڈالوں، کوئی بڑی تحقیق کی بات نہیں کر رہی ہوں، اگر میں کوئی کتابوں کی بہت تحقیق کر رہی ہوتی تو میں آپ کے سامنے ان کے ریفرنسز دیتی، بٹ دیز کانسیپٹس آر سو اوپن، سو ایویڈنٹ، کہ اگر ہم صرف ان کو دھیان سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان عورتوں نے اپنے وقت میں اپنے ولی کو نہ صرف پہچانا تھا، بلکہ اس ولی کو پہچاننے اور سے کے لیے اس کی آمد سے پہلے سے تیاری شروع کی تھی. میں آپ کے سامنے کس کس کا نام لوں کہ کس طرح سے انہوں نے تیاریاں شروع کی تھی، اور کس طریقے سے اس کے بعد جب وہ ولی مل گیا ہے تو اس کی انہوں نے کس طرح سے اس کی خدمت کی ہے، کس طریقے سے خاموشی کے ساتھ اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف اس وقت کے لیے وقف کر دی تھی کہ اس وقت پہ جب کہ ولی کرٹیکل مومنٹ میں آئے گا تو ہم اسے کیسے سپورٹ کریں گے. میں آپ کے سامنے مثال اگر دینا چاہوں تو سب سے نمایاں مثال جناب خدیجہ کی ہے. جناب خدیجہ طاہرہ، ان پہ بہت گفتگو نہیں ہو پاتی، لیکن جو چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، اب تھوڑی دیر کے لیے وہ سارے چیزیں بھلا دیجئے جو ان کا کی پروفائل ہمیں عام کتابوں میں ملتی ہے. میں آپ کو اصل پروفائل بتاتی ہوں، اور میں آپ کے سامنے چونکہ وقت کم ہے لہٰذا بہت تیزی سے گفتگو کروں گی. حضرت خدیجہ ان خواتین میں سے ہیں جو تھیں تو بنی عبد مناف میں سے تھیں، یعنی یہ اسی سلسلے میں سے آ رہی تھی جس سے رسول خدا تھے. اپنے وقت کے ایک معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. معمولی کا مطلب یہ ہے کہ فائنینشلی کوئی بہت ہی زیادہ بڑا گھرانہ نہیں تھا. ان کے والد ایک تاجر تھے، عرب تاجر تھے.
ان کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ان کے چچا زاد بھائی جو کہ آسمانی کتابوں کے یعنی کہ توریت اور انجیل کے عالم تھے، وہ مکہ موو ہوتے ہیں، اور وہ مکہ میں آنے کے بعد اس وقت ان کا سن اتنا زیادہ نہیں تھا، ان سے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں، اور یہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ یہ مکہ میں کیوں تشریف لائے، کیوں رہنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے جب آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا تو وہاں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور جو خدا کا آخری نبی آئے گا وہ مکہ میں پیدا ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں یہ بتاتی ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہونے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ وہاں پیدا ہوگا بلکہ وہیں وہ اپنی تبلیغ کا آغاز بھی کرے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میں اس کو اپنی زندگی میں پالوں تو اس کے ہاتھ پر میں اس کے دین کو قبول کروں اور اپنی آخرت کو سیو کر سکوں۔ اب اس کے بعد یہ ان کو ظاہر علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ علم کی طلب جو ہوتی ہے عزیزوں، یہ آپ کے لیے بڑی سود مند ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جہالت کے اندھیروں سے نکالنا شروع کرتی ہے۔ ان کو شوق بہت تھا، یہ مسلسل سوال کرتی رہتی تھیں، اور ان سوالات میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ چونکہ وہ آخری نبی آنے کا وقت بہت قریب ہے اور وہ اس دنیا میں جب آئے گا تو اسے کیا کیا مدد چاہیے ہوگی، تو انہوں نے پھر خود ہی سوچنا شروع کیا کہ سب سے پہلی چیز جو کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دولت۔ اس دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے سب کو ترکہ جیسے ملتا ہے ویسے ہی ان کو بھی ترکہ ملا۔ ان کو جو شیئر ملا، انہوں نے نیت یہ کی کہ میں اس ترکے کو تجارت میں لگاؤں گی، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو وہ کیپٹل اپنے پاس سیو کروں گی کہ اگر میری زندگی میں ملاقات ہو گئی اپنے نبی سے تو میں اس کو ہدیہ کر سکوں۔ اس آرزو کے ساتھ انہوں نے جب تجارت میں قدم رکھا، آپ دیکھیے خدا نے ان کو کیسی برکت دی کہ ان کے پاس دولت بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہونے لگی، اتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہونے لگی کہ ابن خلدون یہ کہتا ہے کہ ان کے قافلے کی تعداد اتنی بڑی ہوتی تھی کہ جتنا پورا اس وقت مکے کے تاجروں کے قافلے مل کے نہیں ہوتے تھے، اس سے زیادہ بڑی تعداد ان کے قافلے کی، یعنی ان کو خود بخود ملکۃ العرب کا ٹائٹل مل گیا۔ آبویسلی خوبصورت تھیں، حسین تھیں، باوجاہت تھیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور کردار کی پاکیزگی ایسی تھی کہ اس وقت بھی لوگ ان کو جہالت کے اس دور میں جب برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا انہیں طاہرہ کہا کرتے تھے، ان کے اصلی نام سے نہیں پکارتے تھے، تو ان کے پاس رشتے آنا شروع ہوئے۔ لیکن چونکہ یہ اپنا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر چکی تھیں اور ان کو یہ انہوں نے پیشن گوئی سنی تھی ایک پادری کی، پادری نہیں تھا بلکہ وہ عالم دین تھا، دو عالم دین تھے، اور وہ ٹریول کر کے مکہ دیکھنے آئے تھے، اور جب وہ مکہ دیکھنے آئے تو انہوں نے دیکھا جناب خدیجہ کو کہ وہ خانہ کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی کنیزوں کے درمیان، وہ آپ کے نزدیک آئے اور انہوں نے کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، ہم تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نبی کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، اور انقریب وہ ظہور کرے گا، انقریب وہ یہاں پہ تشریف لائے گا، تم میں خوش نصیب ہوگی وہ عورت کہ جو اس کے عقد میں آئے اور اس کی غمگسار بنے۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے وہ کاہن آ گیا جو کہ وہاں کے اوپر ظاہر اپنی مناپلی رکھنا چاہتا تھا، اس نے ان کو پتھر مار کے بھگا دیا۔ پھر یہ آئی اپنے بھائی کے پاس اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج ایسی ایسی بات سنی ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم عورتوں میں سے ہی کسی کا اس کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ، ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، اس لیے کہ وہ زمانہ قریب ہے، لیکن اگر عقد نہ بھی ہو سکے تو اس کی مدد تو کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد سے بی بی نے کسی بھی رشتے کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی اپنے اخلاق میں اتنا کامل ہوگا کہ اس کے دو لقب ہوں گے، ایک صادق اور ایک امین۔ بس یہ دو خوبیاں تلاش کرنے لگی، اور جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ یتیم عبداللہ محمد کی اندر یہ خوبیاں ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ صادق ہیں اور امین ہیں، انہوں نے فوراً ہی ان کو اپنا کمیشن کے اوپر اپنا سامان دیا اور اپنے دو نوکروں کو ساتھ کیا، غلاموں کو، کہ ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا اور مجھے خبر دینا کہ یہ کس طرح سے ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کی کیا رویے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں۔ بہرحال میں اب اس واقعے کو بہت شارٹ کر رہی ہوں۔ نٹ شیل میں کیا ہے کہ بیوی کو جب یہ پتا چلا یہی صادق اور امین ہے، تو آپ نے پھر آپ کا عقد ہوا، اور اس کے بعد 15 سال کا عرصہ ہے رسول اللہ کی شادی اور
وحی کے نازل ہونے میں. لیکن آپ پھر دیکھیے جناب خدیجہ کی کیا اس وقت ان کی دولت کا عالم تھا کہ آپ کی اپنی کنیزیں جو تھیں وہ سونے کے پٹکے کمر میں باندھتی تھیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ خدیجہ کی کنیز آ رہی ہیں, اور ان کے سروں پر موتیوں کی ٹوپیاں ہوتی تھیں تاکہ ان کے بال لوگوں کو نظر نہ آئیں. اس زمانے میں کنیزیں سر نہیں ڈھانکتی تھیں. تو اب عزیزان محترم جو اتنی دولت مند ہو وہ 15 سال کتنی خاموشی سے رہ رہی ہے, اپنے شوہر کو صرف سکون دے رہی ہے, اس کو اس کے مشن میں کامیابی کے لیے وہ ساری فیسلٹیز دے رہی ہے, اس لیے کہ آپ نے جان لیا تھا جس وقت رسول خدا وہی پہلی نازل ہونے کے بعد آئے اور آپ نے کہا خدیجہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا تھا کہ جس نے مجھ سے کہا اقرا, اور اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی, تو آپ نے کہ جس میں لرزہ تھا, آپ نے کہا میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. آپ نے چادر اڑائی اور آپ نے کیا جملہ کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ فرشتہ وہی جبرائیل ہوگا جو اس سے پہلے گزشتہ انبیاء پر آتا رہا, اس لیے کہ آپ بیواؤں کے ساتھ رحم کرتے ہیں, آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, اور آپ ہر ایک کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے. مجھے یقین ہے خدا نے آپ کو اپنا نبی منتخب کیا. آپ نے دیکھا یہ شہزادی کی میچورٹی کس لیول پہ تھی. آپ اگر صرف امہات المومنین کی پوری تاریخ جا کے دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ چند سال 8-9 سال میں انہوں نے اتنا رسول اللہ کو عاجز کر دیا تھا اپنی فرمائشوں سے کہ رسول اللہ پورے 1 مہینے اپنے گھر میں نہیں آئے ہیں اور درخت کے نیچے یا مسجد نبوی میں سوتے رہے ہیں. لیکن وہ خاتون جو اپنی ساری دولت لے کے رسول اللہ کے پاس آئی تھیں, انہوں نے سب کچھ رسول اللہ کے مشن پر نچھاور کر دیا. ہمیں جناب خدیجہ کی وہ خاموش محبت نظر آتی ہے, وہ خاموش اطاعت نظر آتی ہے جو اپنے وقت کے ولی کے سپورٹ کرنے کے لیے تھی. عزیزوں, جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا لیڈیز یتیم خانہ بنایا تھا, اور آپ اس میں اس وقت کی یتیم لڑکیوں کی پرورش کرتی تھیں, ان کو تعلیم دیا کرتی تھیں, اور ان کے اندر وہ اخلاق پیدا کرتی تھیں جو انہیں بعد میں اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کر سکیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہر عورت کی اپنی الگ کیپیسٹی ہے, اور وہ اپنی کیپیسٹی کے ذریعے کنیکٹڈ ہو سکتی ہے. اور جناب خدیجہ کی تو ہر ان کی خوبی کو دبا دیا جاتا ہے اور کہیں سے کہیں پہنچا دیا جاتا ہے. جو خدیجہ کا ایثار ہے بخدا وہ کسی ام المومنین نے اس کا ایک دن نہیں دیکھا. جناب خدیجہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہی ہیں, عرب کی دولت مند ترین خاتون, اپنا سارا مال و اسباب رسول اللہ کے اوپر نچھاور کر چکی تھی. جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے رسول اللہ ان کو آزاد کرانے کے لیے غلاموں کو اور ان کی دیکھ بھال میں تمام پیسے خرچ کرتے تھے. اور پھر اس بی بی نے 3 سال تک ایسے فاقے سہے ہیں کہ پتے پانی میں ابال ابال کے بچوں کو بہلایا کرتی تھیں, اور اتنے فاقے سہتی تھیں کہ جیسے ہی شیب ابی طالب کا پیریڈ 3 سال کا ختم ہوا ہے, شہزادی ودن اے ویک شہزادی پہلے انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا, اور اس کا 1 دن چھوڑ کے پھر حضرت خدیجہ کے انتقال کی روایت بھی ہمیں ملتی ہے. تو ان 2 بزرگوں نے اتنی سختیاں اپنے پہ برداشت کی تھی صرف اپنے وقت کے ولی کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہی چلن ہم جناب فاطمہ میں دیکھتے ہیں. ہم نے جناب فاطمہ کی صرف تسبیح کا ذکر کیا, ان کے پردے کا ذکر کیا, اور ہم یہ بھول گئے کہ وہ پردہ دار بیوی جو اپنے بابا کو ایک نابینا صحابی کو اجازت نہیں دے رہی کمرے میں گھر میں لانے کی. آپ کو وہ روایت اچھی طرح پتا ہے کہ بی بی گھر میں بیٹھی تھی, رسول اللہ نے کہا میں آنا چاہتا ہوں, کہا آ جائیے بابا, کہا میرے ساتھ فلاں فلاں صحابی ہیں جو کہ نابینا تھے اور سب کو پتا تھا کہ وہ اندھے ہیں. بی بی نے کہا کہ ان کو نہ لائیے گا. کہا کیوں؟ کہا بابا میری چادر اتنی چھوٹی ہے اس وقت کہ اگر سر پہ ڈالتی ہوں تو پاؤں کھلتا ہے, پاؤں پہ ڈالوں گی تو سر کھلے گا. رسول اللہ نے کہا بیٹی وہ نابینا ہے. کہا میں تو بینا ہوں. آپ بیوی کے حجاب کی ہائٹ دیکھیے, اور اس کے بعد پھر ولایت کے لیے فداکاری دیکھیے کہ جس وقت امام علی کے اوپر گھر میں دروازہ توڑنے کی, دروازہ جلانے کا اٹیمپٹ کیا گیا ہے, تو اس سے پہلے کہ امام علی اٹھ کے دروازے تک پہنچتے بی بی تیر کی طرح دروازے تک پہنچ چکی تھیں, جبکہ بی بی واز 6 months pregnant. اس وقت بی بی نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو دروازے کے آگے کیا, بلکہ امام علی کو یہ کہہ کے روک دیا کہ یا علی اس وقت میں بات کروں گی,
گویا بیوی کہنا چاہتی ہوں کہ یا علی شاید یہ میرا احترام رسول کی اکلوتی بیٹی کے طور پہ کر لے، یا شاید بیوی یہ کہنا چاہتی ہوں، آنے والی عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ وقت کی ولی کے لیے اگر تمہیں اپنی جان بھی نچھاور کرنی پڑے تو تمہیں جھجکنا نہیں چاہیے. اور بیوی ڈٹی رہی ہیں، بیوی کو کوڑے مارے گئے، بیوی کو تماچا مارا گیا، بیوی کو دروازے اور دیوار کے بیچ میں پیس دیا گیا، بیوی کا ایبارشن ہو گیا، سب کچھ ہوا، لیکن جناب فاطمہ نے امام علی کو نہیں چھوڑا. جب بی بی فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ ظالم کھینچ کے باہر لے کر گئے امام علی کو، اور اس پر بھی جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا ہے بیوی دوڑتی ہوئی مجمع عام میں گئی ہیں، اور امام علی زمین پہ گرے ہوئے تھے، ان کے گلے میں رسی تھی، بی بی نے جھک کے ان کی رسی پکڑ لی اور کہا میں لے جانے نہ دوں گی. اور پھر بی بی کو اتنے تازیانے مارے گئے کہ بی بی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر بی بی کی گرفت سے امام علی کو نکالا گیا ہے، پھر بی بی پھر بے ہوش ہوئی ہیں. پھر جب ہوش میں آئی اور آپ نے دیکھا کہ امام علی مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں منبر کے آگے، اور ان کو گرفتار کیا ہوئے تلوار ان کی گردن پہ، اور ان کی مٹھی کھولی جا رہی ہے کہ مٹھی کھولو تاکہ بیعت لے لی جائے، اور امام علی مٹھی نہیں کھول رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے ہرگز بیعت نہ لے سکو گے چاہے میری گردن جدا کر دو. اور ایسے میں جناب فاطمہ نے پھر اپنا آخری ہتھیار استعمال کیا، اور آپ نے کہا ہے کہ میں بابا کی قمیض سر پہ رکھ کے فریاد کروں گی، یا علی اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو میں اس وقت زمین کا طبقہ الٹ دوں گی. پھر امام علی نے کہا سلمان کو بھیج کے کہ فاطمہ سے کہو صبر کرے، اور جناب فاطمہ خاموش ہو گئی، لیکن انہوں نے امام علی کو چھوڑ دیا تھا. عزیزوں یہیں تک بس نہیں ہے، یہیں تک بس نہیں ہے. فاطمہ باحجاب تھیں، لیکن اس کے باوجود اگلے 3 دن تک امام علی کا ہاتھ پکڑ کے، لکڑی کی لاٹھی پکڑ کے وہ جاتی تھیں. امام علی ان کو ایک نہیں 50-60 گھروں میں لے کے جاتے تھے، مدینے کے جتنے بھی گھر تھے ان سب گھروں میں جا کے بی بی دروازہ رات کے وقت کھٹکھٹاتی تھیں. جب کوئی باہر نکلتا تھا تو اس کو امام علی کہتے تھے فاطمہ تمہارے گھر پہ آئی ہیں. عزیزوں آپ نے بی بی کا پولیٹیکل انوالومنٹ دیکھا ولایت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. جب تک ولایت کال نہیں دے رہی ہم گھر بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جب ولایت کال دے گی تو دین وی ول گو آؤٹ. بی بی کہتی ہیں کہ دیکھو تمہیں یاد ہے تم سے غدیر میں میرے بابا نے علی کی بیعت لی تھی، تم نے وعدہ کیا تھا کل وعدہ پورا کرنے آؤ. لوگ بی بی کے سامنے شرمندہ ہو کے کہتے تھے ہاں ہم نے کیا تھا وعدہ، ہم نے بیعت کی تھی. تو امام علی کہتے اچھا اگر تم اپنے وعدے پہ قائم ہو تو کل سر منڈا کے کفن پہن کر آ جانا مسجد میں فجر کے وقت، اور جب میں تمہیں کال دوں تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میرے ساتھ کھڑے ہو جانا. عزیزوں 3 رات جناب فاطمہ گئی ہیں، گھر گھر گئی ہیں، ایک ایک گھر پہ دستک دیتی رہی ہیں بی بی، لوگ وعدہ کرتے رہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ایک دن 4 لوگ آئے، ایک دن 3 لوگ آئے، ایک دن 5 لوگ آئے. کہتے ہیں بخدا اگر 16 لوگ آ جاتے میرے جد پر واجب تھا کہ وہ جہاد کر دیتے. عزیزوں ان لوگوں نے پنجتن کے بیچ میں رہ کر بھی دنیا خریدی، اور 16 لوگ اکٹھے نہ ہو سکے امام علی کے لیے، اور شہزادی نے اپنی جان دے دی. آپ شہزادی کا کوئی ایکشن دے دیں، چاہے شہزادی کا غضب دیکھ لیں، چاہے شہزادی کی ناراضگی دیکھ لیں ان لوگوں سے، یا شہزادی کا اپنی قبر کو تا قیامت چھپانا دیکھ لیں، ہر ایکشن سے صرف ولایت ولایت اور ولایت کی بات ہو رہی ہے. میں اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی عزیزوں، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ولایت چھوٹا موٹا کانسیپٹ نہیں ہے. آخری پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی. ہمارے پاس اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیل سے گفتگو کریں گے، اس وقت میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے کے I want to close my speech. لیکن اگر شیعت آج تک زندہ ہے اتنے مصائب سے، پورے شہر جلا دیے گئے، پورے خاندان تہہ تیغ کر دیے گئے، سب کچھ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ عزاداری پہنچ گئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ولایت کا کانسیپٹ چاہے بلرڈ سا صحیح، چاہے بہت کلیئر نہ صحیح پہنچ گیا ہے، یہ صرف 3 چیزوں سے پہنچا ہے. ان 3 چیزوں کو پکڑ لیجئے.
سب سے پہلی چیز اجتہاد ہے. اسلام کے کسی فرقے میں اس وقت اجتہاد نہیں ہے. واٹ از اجتہاد؟ اجتہاد کی مطلب یہ ہے کہ جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، جیسے زمانہ ایوالو کر رہا ہے، زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ شریعت ہے، اس شریعت میں کس طریقے سے ماڈیفیکیشن کی جا سکے جو حلال بھی رہے اور ہمیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا سکھائے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. کہ اجتہاد اس چیز کی ایبلٹی دیتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کو اس زمانے کے حساب سے انڈر دی انفلوئنس آف قرآن اینڈ سنت آف اہل بیت کس طریقے سے ماڈیفائی کیا جا سکے. اجتہاد از کیپنگ اس الائیو. سیکنڈ از مرجعیت. مرجع کی تقلید نے ہمیں بچایا ہوا ہے. اگر یہ مرجع نہ ہوتے یہ دین کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا. امام تو ابھی تک نہیں ضرور فرما رہے ہیں نا. امام کا دین کس نے قائم کیا ہوا ہے؟ امام کے قائم مقام یہ مرجع ہیں جن کی کہ شرائط موجود ہیں، ان کو دیکھیے اور ان کی تقلید میں آئیے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ تینوں چیزیں آپ کی شہرگ حیات ہیں. تیسری چیز ہے عزاداری. عزاداری کو سمجھیے اور اس طرح سے سمجھیے جیسے امام کروانا چاہتے تھے. عزاداری کسی امام کے امامت کے چیپٹر کلوز ہونے کے بعد نہیں شروع ہوئی ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے اس کو کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں. یہ ایک واجب فریضہ ہے اور اس کو اسی روح کے ساتھ کرنا ہے جیسے ہمیں اماموں نے بتایا تھا. عزاداروں، ان تینوں کانسیپٹس نوشنز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ 2 مہینے آپ کے ہاتھ میں ہیں، ابھی صرف 10 دن گزرے ہیں، لیکن اگلے 2 مہینوں میں آپ ان 3 چیزوں کو سمجھیے، اپنے کردار کو ماڈیفائی کیے، امام وقت سے مدد مانگیے. جتنے عریضے لکھ سکتی ہیں آپ. عریضہ نہیں ڈال سکتی ہماری تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایشو بن جاتی ہیں. عریضہ ڈالوں گی کہاں؟ اوکے، لیو اٹ. Make a diary, make a personal diary, start writing in it. جو امام سے بات کرنی ہے اس میں لکھیے. آپ لکھیں گے امام پڑھیں گے. بات تو کیجئے امام سے، دل کا حال تو کہیے، ان کے دل کا حال سمجھنے کی کوشش تو کیجئے. خود بخود منزلیں آسان ہو جائیں گی. آئیے عزیزان محترم، میں آپ کو پرسداری کی منزل کی طرف لے کے جاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان آپ کو کے درمیان میں کرنا تھا کہ انشاءاللہ آج ہمارا یہ عشرت ختم ہو جائے گا. جو 12 دن کی مجلسیں تھیں یہ ہماری تمام ہو رہی ہیں، لیکن کل سے اسی وقت 5:45 بجے ایک دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے کہ جو فرا کاظمی صاحبہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں اوپن انویٹیشن ہے اور اس کے کنیکٹ ہونے کے لیے میں نے ڈال دیا ہے اس کا فلائر مختلف جگہوں کے اوپر. اگر آپ لوگ کنیکٹ ہونا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. 5:45 بجے یہ شروع ہوگا. اگلی 10 مجلسیں ایک ہی عنوان پہ ہوں گی اور عنوان کا موضوع ہے عنوان کا نام ہے حیات انسانی کے 6 مرحلے، 6 اسٹیجز آف ہیومن لائف. اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ. ہم تمام ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان مجلسوں میں شرکت کی اور مجلسوں میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کسی بھی طریقے سے پڑھنے میں اور زیارت پڑھنے میں، حدیث قصہ پڑھنے میں، مرثیہ سوز سلام نوحہ پڑھنے میں. ان کا اجر خدا تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. بی بی سیدہ ان کا اجر اس کو دیں گی، اس لیے کہ یہاں پر صرف خلوص ہے اور کسی چیز کی کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے خوشنودی جناب سیدہ کے لیے کیا جا رہا ہے، وہی اس کو قبول کریں گی. عزیزان محترم، اقبال نے کہا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. حدیث عشق، عشق کی حدیث صرف 2 چیپٹرز میں ہے، 2 بابست کربلا و دمشق. ایک حدیث، ایک عشق کا چیپٹر کربلا میں لکھا گیا اور دوسرا دمشق میں، شام میں لکھا گیا. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. ایک باب حسین نے لکھا، دوسرا چیپٹر زینب نے لکھا. آئیے عزیزوں، چلے زینب کو دیکھتے ہیں کس عالم میں ہے. کل تک تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شہزادی زینب کا عالم یہ تھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے کبھی ایک بھتیجے کو نکالتی تھیں، کبھی دوسرے بھتیجے کو نکالتی تھیں. زینب کا عالم یہ تھا کہ کبھی
سیمی آپ کا میوٹ ہو گیا ہے. تھینک یو. سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے کونے کونے میں مقتل کے جا رہی تھی، یہاں تک کہ بی بی کو ایک بار حسین کے لاشے سے آواز آئی تھی اور کہا تھا بہن آؤ، سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے. لیکن عزیزوں، جب 11 محرم آ گئی اور 11 محرم کو ان ظالموں نے انہیں بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سامنے لاشوں کے سر قلم کر لیے گئے، اس کے بعد انہوں نے 12ویں کی رات بھی وہیں گزاری ہے، 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب وہیں گزاری ہے. اور جب یہ شب کی سحر ہوئی تو ان کو قیدی بنایا گیا. اب قیدی کیسے بنایا گیا عزیزوں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدانیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، چادریں بھی اتاری جا رہی تھی تو نیزوں کی انی سے اتاری جا رہی تھی، مکنے بھی چھینے جا رہے تھے تو اسی طرح چھینے جا رہے تھے. اب ہاتھ کسنے کا جب وقت آیا عزیزوں، ان کو بٹھایا جا رہا تھا، تو اس وقت جب وہ ظالم شمر رسی لے کر آگے بڑھا، میں نہیں جانتی کتنی قوت چاہیے ہے اس جملے کو ادا کرنے کے لیے، اور جب قوت چاہیے جملے کو ادا کرنے کے لیے تو پھر جس نے یہ کیا ہوگا اس کے دل میں کتنی قوت آئی ہوگی کہ امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا رسی مجھے دو، میں باندھتا ہوں. رسی لی میرے مولا نے. اب اس ظالم کو یہ شبہ تھا کہ امام ڈھیلی رسی نہ باندھیں، تو اس نے کہا ہاتھوں کو پسے گردن کرو. عزیزوں، جب تک میں نے زیارت ناہیہ نہیں پڑھی تھی، جب تک میں نے مقتل کی روایتیں نہیں پڑھی تھی، میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ بس ہاتھوں میں رسی باندھ دی گئی ہوگی اور بیویوں کو بٹھا دیا گیا ہوگا. لیکن روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جس وقت بیویوں کو سلام کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے سلام ان پر کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. اور میں ہمیشہ یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہوں، اگر اونٹ پر اماری نہیں ہے، اگر اونٹ پر ہودج نہیں ہے، اگر ننگی پیٹھ پہ کسی عورت کو بٹھایا جائے اور اس کے ہاتھ بھی نہ کھلے ہوئے ہوں، اس کے ہاتھ بھی پسے گردن ہو، تو وہ کیسے سنبھلتی ہوگی؟ عزیزوں، یہاں پر آ کے میرا وجدان رک جاتا ہے. کیسے وہ عورت اپنے کو سنبھالتی ہوگی، کیسے وہ عورت بچوں کو سنبھالتی ہوگی، میں نہیں جانتی. بس ان بیویوں کو سوار کرنے کا وقت آیا. جناب زینب آگے بڑھی، ایک ایک کا بازو تھام کے اس کو بٹھاتی رہی. جب وہ بیٹھ جاتی بی بی، اس کے بچے کو، اگر وہ بچا ہوا ہوتا، زندہ ہوتا، اس کی گود میں بٹھا دیتی، بچے سے کہتی اپنے ہاتھوں سے ماں کی کمر کو کس کے تھام لے تاکہ پیاس کی شدت سے بے ہوش نہ ہو جائے. عزیزوں، اس کے بعد جب سب سوار ہو گئے تو اب بی بی خود اٹھ پہ بیٹھنے لگی. بس ایک بار مدینے سے روانگی یاد آ گئی، ایک بار علی اکبر کا سامنے آنا، اپنے گھٹنے کو دو زانو کرنا یاد آ گیا، ایک بار عباس کا قنات روکنا یاد آ گیا، ایک بار حسین کا بازو تھامنا یاد آیا. کہیں کوئی نظر نہ آیا. بس بی بی اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. ظالموں کے ظلم کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ آؤ دیکھو، آج کا دن ہے، بیویوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور بیویوں کو کتنے راستے تھے اس جگہ سے کوفہ جانے کے، لیکن وہ ظالم کہاں سے گزار کے لے گیا؟ این مقتل میں سے، لاشوں کے درمیان میں سے لے کے گیا. جب لاشوں کے درمیان میں سے، مقتل میں سے اونٹ گزارے گئے، اب خود جناب زینب کی روایت ہے، جناب زینب کہتی ہے میں سب سے پیچھے والے اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا آگے والے اونٹ کے اوپر، میں نے دیکھا آگے سب سے آگے علی ابن الحسین تھا، میرا بیمار بھتیجا اونٹ کی مہار تھامے ہوئے توقع گرابار میں ڈوبا ہوا چل رہا تھا، بمشکل قدم اٹھا پا رہا تھا. ایک بار جب لاشوں کے نزدیک پہنچے تو اس کے چہرے کو میں نے دیکھا، بالکل سفید ہو گیا تھا. میں نے جانا کہ اب تو یہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا، گویا اس کی لاش اس کی جسم سے، اس کی روح اس کی جسم سے نکل جائے گی، اس لیے کہ اس نے پہلی بار ان کٹے ہوئے لاشوں کو دیکھا.
یہ ان جسموں کو خون میں نہایا ہوا مقتل میں دیکھ رہا ہے. بس ایک بار میں نے پکار کے کہا اے میرے بھتیجے علی، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم لاشوں کو بے کفن چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ دفن نہ ہوں گی؟ کوئی ان کی پرسے کے لیے سوگواری کے لیے نہیں آئے گا. مجھے ام ایمن نے بتایا تھا اے میرے بھتیجے کہ رسول اللہ نے اس سے کہا تھا کہ حسین کو جب لوگ ذبح کر کے تنہا چھوڑ دیں گے اس کے بعد ایک قوم آئے گی جو اس کو دفن کر کے مزار بھی بنائے گی، اور قیامت تک یہ مزار دکھے دلوں کا مرکز رہے گا. اے علی ابن الحسین، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ حسین کے مزار کے قبے کے نیچے جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی. تم اپنے دل کو تقویت دو. عزیزوں، اس دوران میں کہتے کہتے بی بی کا اونٹ مقتل میں اس جگہ پہنچا جہاں امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا. بس اب بی بی سے صبر نہ ہوا. یہاں تو کیا تو اپنے بھتیجے کو تسلی دے رہی تھی، لیکن بس وہ زینب جو عشر عاشور کے بعد سے قیامتوں میں گھری تھی، وہ اپنے بھائی کے پاس آ کے بیٹھ کے دو آنسو نہ بہا سکی تھی. تاریخ کہتی ہے بس ایک بار جب بی بی نے دیکھا بندے ہاتھ تھے، ایک بار اونٹ سے خود کو گرا دیا، چلتے ہوئے اونٹ سے گری. اب جب گری تو اٹھ نہ پائی. تاریخ کہتی ہے، میں آپ سے کہوں عزیزوں کہ خدا کی ولایت کا جو چیپٹر جناب زینب نے ہمیں دکھایا وہ کسی نے نہیں دکھایا. جس چیز کی جو کانسیپٹ جناب زینب نے ہمیں دیا وہ کانسیپٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے. مصائب کی کس منزل پر تھی، بی بی گری ہیں، بی بی گرنے کے بعد اب اٹھ نہیں پا رہی تو اپنی کوہنیوں سے سہارا لینا شروع کیا. کوہنیوں کے بل، گھٹنیوں کے بل، پہلو کے بل گھسٹنا شروع کیا. گھسٹتے گھسٹتے جنازے کے قریب آئی. جنازہ آندھے منہ پڑا ہوا تھا، کچلا ہوا لاشا. بی بی ہاتھ تو کھلے نہیں تھے جو جنازے کو سیدھا کر سکتی. تاریخ کہتی ہے اسی عالم میں جناب زینب نے اپنی دونوں بند مٹھیاں جنازے کے نیچے ڈالی اور اس کے بعد کوہنی کا سہارا لے کے جتنا جنازہ بلند کر سکتی تھی کیا. اور ادیبہ کو فرماتی اتنی ہے جلدی ہے ادیبہ. آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں بار الہا آل محمد کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لے. عزیزوں، میں نے بار بار روایت کو دیکھا کیا لفظ حقیر استعمال ہوا ہے، لیکن ہاں لفظ حقیر استعمال کر کے جناب زینب نے اللہ کی عظمت کو آشکارا کیا. یہ عظمت جو اللہ کی زینب نے مصائب کی سخت ترین منزل پہ نمایاں کی، عزیزوں یہ کسی مرد نے، کسی فرد نے، کسی بشر نے نہ کی ہوگی. جس طریقے سے زینب نے کہا پالنے والے تیری بزرگ بارگاہ میں یہ چھوٹی سی قربانی قبول فرما لے. آؤ عزیزوں، جناب زینب کو ان کے ربوں کا واسطہ دیتے. بی بی آپ کی تو مصائب کی ابھی ابتدا ہے. بی بی ابھی تو مارکا باقی ہے، کوفہ کا، ابھی تو شام فتح کرنا ہے. بی بی بس اگر ہماری یہ 10-12 روز کی محنت آپ کی نظروں میں آ گئی ہو بی بی، ہمیں اپنے وقت کے ولی کے ساتھ سنسیئر کر دیجئے. بی بی ہم تو اپنی کمزوریوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی دنیا داری کے مارے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ چند آنسو پیش کر کے آپ سے ضمانت لے لیں. اے شہزادی، آپ نے تو اس دنیا میں حسین کے پیغام کو عام کیا، آپ نے تو اس دنیا میں اللہ کے دین کے لیے اس معرکے کے ذکر کو قائم کیا. بی بی ادنا سی لونڈیاں ہے آپ کی،
بہت گناہگار کنیزیں ہیں۔ شہزادی ہمیں اپنے وقت کے ولی کی ولایت پہ راسخ کر دیجئے اور ہماری آخری سانس ہمارے مولا کی ولایت پر ہی نکلے بی بی۔ جلد ظہور ہو میرے آقا کا، تاکہ اس دنیا سے ظلم و جور دور ہو، نا انصافی دور ہو، اور شہزادی ہم اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ کے اس کاسمک پلان میں اپنے رول کو صحیح طریقے سے پلے کر سکیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔